www.hazratfirozmeman.org بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں اور پھر جو اپنے ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں، پھر صبح کے وقت جلغار کرتے ہیں، پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں، پھر اس وقت کسی جھمگٹے کے بیچوں بیچ جا گھستے ہیں کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ یہ بھی معرف القرآن جدید میں ہے اور جلد نمبر 8 صفحہ 167 سے 169 تک، پارہ نمبر 30 اور سورہ عادیات آیت نمبر 1 سے 3۔ تفسیر فرماتے ہیں اس سورہ میں حق تعالیٰ نے گھوڑوں کے کچھ خاص حالات اور صفات کا ذکر فرمایا اور ان کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یہ بات تو قرآن پاک میں بار بار معلوم ہو چکی ہے کہ حق تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے مختلف چیزوں کی قسم کھا کر خاص واقعات اور احکام بیان فرماتے ہیں۔ یہ حق تعالیٰ کی خصوصیت ہے کہ انسان کے لیے کسی مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں، اور قسم کھانے کا مقصد عام قسموں کی طرح اپنے بات کو محقق اور یقین بتلانا ہے۔ اور یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ قرآن کریم میں جس چیز کی قسم کھا کر کوئی مضمون بیان فرماتا ہے تو اس چیز کی اس مضمون کے ثبوت میں داخل ہوتا ہے، اور یہ چیز گویا اس مضمون کی شہادت دیتی ہے۔ یہاں جنگی گھوڑوں کی سخت خدمات کا ذکر گویا اس کی شہادت میں لایا گیا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ گھوڑوں کے اور خصوصی جنگی گھوڑوں کے حالات پر نظر ڈالیے کہ وہ میدان جنگ میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کیسی کیسی سخت خدمات انسان کے حکم اور اشارے کے تابع انجام دیتے ہیں۔ حالانکہ انسان نے ان گھوڑوں کو پیدا نہیں کیا، نہ ان کو گھاس اور دانہ انسان دیتا ہے، وہ بھی اس کا پیدا کیا ہوا نہیں، اور ان کو جو گھاس اور دانہ انسان دیتا ہے وہ بھی اس کا پیدا کیا ہوا نہیں۔ اس کا کام صرف اتنا ہے کہ خدا تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے رزق کو ان تک پہنچانے کا ایک واسطہ بنتا ہے۔ اب گھوڑے کو دیکھیے کہ وہ انسان کے اتنے سے احسان کو کیسا پہچانتا اور مانتا ہے۔ خاص جملہ ہے، یہ خاص الخاص جملہ ہے کہ ہم تفسیر بیان نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ میں تو صرف پڑھ رہا ہوں اور بیچ میں کہ حضرت کی بات یاد آ جائے وہ الگ بتا دیتا ہوں کہ حضرت نے یہ فرمایا، نہ اس کو ایک لفظ کو میں آگے پیچھے کر سکتا ہوں۔ یہ جملہ تو اتنا دل کے اندر عجیب گھس رہا ہے۔ سنا بھائی کہ انسان جو گھوڑے کو دانہ پانی دیتا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ بھی اس کا اپنا نہیں جناب، اور لیکن وہ انسان کے اتنے سے احسان کو کیسا پہچانتا اور مانتا ہے کہ اس کے ادنا اشارے پر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے اور سخت سے سخت مشقت برداشت کرتا ہے۔ اس کے مقابل انسان کو دیکھو جس کو ایک حقیر قطرے سے اللہ نے پیدا کیا اور اس کو مختلف کاموں کی قوت بخشی، عقل و شعور دیا، ان کے کھانے پینے کی ہر چیز پیدا فرمائی اور اس کی تمام ضروریات کو کس قدر آسان کر کے اس تک پہنچا دیا۔ عقل حیران ہو جاتی ہے، مگر ان تمام اکمل اور اعلیٰ احسانات کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور حقیقت یہ کہ وہ مال کی محبت میں بہت پکا ہے۔ آیت مذکورہ میں گھوڑوں کی قسم کھا کر انسان کے متعلق دو باتیں کہی گئیں، ایک یہ کہ وہ ناشکرا ہے، مصیبتوں اور تکلیفوں کو یاد رکھتا ہے، نعمتوں اور احسانات کو بھول جاتا ہے، دوسرے یہ کہ وہ مال کی محبت میں شدید ہے۔ یہ دونوں باتیں شرعاً اور عقلاً مذموم ہیں۔ انسان کی ان مذموم خصلتوں پر متنبع کرنا مقصود ہے۔ ناشکری کا مذموم ہونا تو بالکل ظاہر ہے۔ مال جو ہے جو اس کو مذموم قرار دیا گیا اس کی محبت کو، حالانکہ وہ انسانی ضروریت کا مدار ہے اور اس کے کسب اور اکتساب کو شریعت نے صرف حلال ہی نہیں بلکہ بقدر ضرورت فرض قرار دیا ہے۔ تو مال کی محبت کا مذموم ہونا یا تو وصف شدت کے اعتبار سے ہے کہ مال کی محبت میں ایسا مغلوب ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے بھی غافل ہو جائے اور حلال اور حرام کی پرواہ نہ رہے، اور یا اس لیے کہ مال کا کسب اور اکتساب اور بقدر ضرورت جمع کرنا تو مذموم نہیں بلکہ فرض ہے، مگر محبت اس کی بھی مذموم ہے۔ آپ اپنا کام کرتے ہیں دھیان صرف رکھیں، کیونکہ محبت کا تعلق دل سے ہے۔ اس کا حاصل یہ ہوگا کہ مال کو بقدر ضرورت حاصل کرنا اور اس سے کام لینا تو ایک فریضہ اور محمود ہے، لیکن دل میں اس کی محبت ہونا پھر بھی مذموم ہے۔ جیسا انسان
پیشاب پخانے کی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے، اس کا اہتمام بھی کرتا ہے، مگر اس کے دل میں محبت نہیں ہوتی۔ بیماری میں دوا بھی پیتا ہے، آپریشن بھی کراتا ہے، مگر دل میں ان چیزوں کی محبت نہیں ہوتی، بلکہ درجہ مجبوری کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نزدیک مومن کو ایسا ہونا چاہیے وہ قدر ضرورت مال کو حاصل بھی کرے اور اس کی حفاظت بھی کرے، اور مواقع ضرورت میں اس سے کام بھی لے، مگر دل اس کے ساتھ مشغول نہ ہو۔ جیسے مولانا رومی رحمۃ اللہ نے بڑے بلیغ انداز میں فرمایا کہ پانی جب کشتی کے نیچے رہے تو کشتی کا مددگار ہے، مگر یہی پانی جب کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو لے ڈوبتا ہے۔ اسی طرح مال جب تک دل کی کشتی کے اوپر دے تو مفید ہے، جب دل کے اندر گھس گیا تو ہلاکت ہوئی۔ حضرت والا بار بار مضمون فرماتے تھے۔ آخری صورت میں انسان کی ان دونوں مذموم خصلتوں پر آخرت کی وعید سنی گئی۔ اس آیت میں یہ دو مذموم خصلتیں مطلق انسان بیان کی گئی ہیں، حالانکہ انسان میں انبیاء اور اولیاء بھی ہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، صحابہ رضوان علیہم مجمعین محفوظ ہیں، اور بہت سے اولیاء اور صلحاء عباد نیک بندے ایسے ہیں جو ان مذموم خصلتوں سے پاک اور شکر گزار بندے ہوئے ہیں، اللہ ماشاء اللہ میں ہے، یہ آ جاتے ہیں، یہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالنے کے لیے تیار رہتے ہیں، حرام مال سے بچتے ہیں۔ وجہ یہ کہ مطلق انسان کی ان مذموم خصلتوں کی نسبت اس لیے کر دی گئی کہ اکثر انسان ایسے ہی ہیں، اس سے سب کا ایسا ہونا لازم نہیں آتا۔ اس لیے بعض حضرات نے اس آیت میں انسان سے مراد انسان کافر بھی لیا ہے، جیسے کہ اوپر خلاصہ تفسیر میں ایسا ہی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہوگا کہ یہ دونوں مذموم خصلتیں دراصل کافر کی ہیں۔ کسی مسلمان میں بھی خدا نخواستہ یہ پائی جائیں تو اسے فکر کرنا چاہیے، مال کی محبت۔ اور بہت یہی چیز دیکھیں، عجیب بات فرمائی نا کس انداز سے، دو خصلتیں اللہ معاف فرمائے، شکر گزاری جتنی شکر کا حاصل کیا ہے، گناہ نہ کرنا۔ www.hazratfirozmemon.org